بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں جس کے باب میں ہم روایت میں پڑھ رہے ہیں کہ حتی تکون قبلہا 10 آیات، اس میں آیا ہے خروج یأجوج و مأجوج۔ آج ہم اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جو ہمارا 81واں سبق ہے آن لائن کے اعتبار سے۔ یاجوج و ماجوج 2 بڑے قبیلے ہیں، احادیث میں آیا ہے۔ بعض کتب میں لکھا کہ ان میں سے بعض چھوٹے قد کے ہوں گے، بعض چھوٹی عمر کے، ان میں سے بعض بڑے بھی اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنا کان زمین پر بستر کی طرح بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان سے چادر کا کام لیتے ہیں، لیکن یہ سب بے سروپا باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ان کی شکل و صورت بھی انسانوں کی طرح ہے، مگر وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر فساد پھیلائے ہوئے تھے، جیسے کہ سورہ کہف میں آیا۔ تو ان کے پڑوسیوں نے حضرت ذوالقرنین سے گزارش فرمائی کہ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار قائم کر دیں تاکہ یاجوج و ماجوج کو زمین میں فساد پھیلانے کا ہمارے علاقے میں موقع نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج ماجوج اپنی دیوار توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو بیت المقدس میں ایک پہاڑ پر گھیر لیں گے۔ وہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت اور پریشانی کا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کی گردن پر ایک کیڑا مسلط کریں گے جو ان کی گردنوں کو کھا جائے گا، تو وہ دوسرے دن صبح سب کے سب ایک انسان کی طرح مر جائیں گے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے میں ان کا تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الى آخر الآیت۔ یہ ذوالقرنین کون ہیں؟ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں، اور اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے۔ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین میں مشرق و مغرب کی حد تک پہنچ چکے تھے، اور سکندر مقدونی یہ نہیں تھے، کیونکہ اسکندر کافر تھا اور اس کا زمانہ ذوالقرنین کے زمانے سے 2 سال کے بعد کا تھا۔ اللہ اعلم۔ اللہ نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے زمین کے مشرق و مغرب کی حد تک سیاحت کی، حتیٰ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ تھا جو ارض ترک سے ہٹ کر ارمینیا اور آذربائیجان کے نیچے ہیں۔ قرآن کریم میں سدین کے لفظ سے 2 پہاڑ مراد ہیں جن کے درمیان ایک سوراخ ہے، جس سے یاجوج و ماجوج ارض ترک پر نکلیں گے اور وہاں فساد پھیلائیں گے۔ ذوالقرنین کے زمانے میں جب ترک نے دیکھا کہ ان کے پاس طاقت و قوت ہے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں جہاں سے یاجوج و ماجوج ارض ترک پر حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اکٹھا کر کے آپ کو اس کا معاوضہ دے دیں گے، مگر ذوالقرنین نے بغیر معاوضے کے دیوار قائم کرنے کا ارادہ کیا
تاکہ انہیں اس کا اجر اللہ کے یہاں مل جائے۔ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سب سے بہتر دیوار قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو ہموار کر کے دیوار قائم کی جائے، تو انہوں نے اہل ترک سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کے ٹکڑے بچھا کر اہل ترک سے کہا کہ انفقو یعنی آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ لوہے کے ٹکڑے سرخ ہو کر آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر ان سے پگھلا ہوا تانبا منگوایا جو اس سرخ لوہے کے ٹکڑوں پر انڈیل دیا تو وہ لوہے کے ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ گئے، جیسے آج کل لوہے کی پلیٹیں ہوتی ہیں اور ان کو بھی دیواروں میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار بن گئی، اور یاجوج و ماجوج فساد پھیلانے کے لیے اس دیوار کو پار نہ کر سکتے، نہ اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس کے نیچے سے گزر سکتے تھے۔ اس طریقے سے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے سامنے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی۔ طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اگر انہیں لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کی زندگی برباد کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک مرے گا تو وہ اپنے پیچھے ضرور 1000 کی تعداد سے زیادہ نسل چھوڑ جائے گا۔ اللہ نے پوری مخلوق کو 10 حصوں میں اصل میں تقسیم کیا ہے، جیسے کہ حاکم میں عبداللہ ابن عمرو کی روایت آئی۔ 9 حصوں میں فرشتے اور 1 حصے میں پوری مخلوق بنائی۔ پھر فرشتوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، جس سے 9 حصے صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور 1 حصے کو دوسرے کاموں کے لیے رکھا، اور مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ 9 حصوں میں جنات کو پیدا کیا، 1 حصے میں بنی آدم کو پیدا کیا، اور بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے 9 حصوں میں یاجوج و ماجوج کو پیدا کیا ہے اور 1 حصے میں باقی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث میں یہ قول نہیں ہے، یہ بطور فائدے کے ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ یاجوج ماجوج کے حلیے کے بارے میں مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ خالد ابن عبداللہ حرملہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈنگ کے شدید درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، تم کہتے ہو کہ دشمن نہیں ہے، تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بالوں کی رنگت کالی اور سرخی کی طرف مائل ہوگی، اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکلتے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج یہ 2 قبیلے جنہوں نے زمین پر فساد پھیلایا ہوا تھا، آپ نے سنا کہ ذوالقرنین نے ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان دیوار قائم کر دی تھی، جس سے یاجوج و ماجوج بغیر کسی شک کے اس دیوار کے پیچھے زندہ ہیں، اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے جس سے وہ اپنے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج اس وقت سے دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت مسند احمد اور ترمذی شریف میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے متعلق بات کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر وہ ہر دن اس دیوار کو توڑیں گے، حتیٰ کہ ایک دن جب دیوار توڑ رہے ہوں گے کہ ان کا سربراہ انہیں کہے گا واپس لوٹ جاؤ، باقی کل توڑیں گے، تو اللہ پاک دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو واپس پہلے سے بھی سخت فرما دیں گے، حتیٰ کہ ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے ہوں گے تو اس دن ان کا سربراہ انہیں کہے گا واپس لوٹ جاؤ، باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔
پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ دوسرے دن واپس لوٹیں گے تو اس دیوار کو جیسے چھوڑ گئے تھے ویسے ہی پائیں گے، یعنی جہاں تک دیوار توڑ چکے تھے ویسے رہ جائے گی، وہیں سے توڑنا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے اور پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے دور بھاگ جائیں گے۔ پھر یاجوج و ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر واپس آئیں گے۔ ہم نے گویا اس میں 3 باتیں دیکھی کہ اللہ نے انہیں اس دیوار کو صبح و شام توڑنے کی ہمت نہیں دی، کیونکہ اگر ایسا کرتے تو انہوں نے کب کی دیوار توڑ لی ہوتی، اور اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے یاجوج ماجوج کو اس دیوار پر چڑھنے کی ہمت نہیں دی، نہ ہی اللہ نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہو مگر وہ دیوار کی بلندی کی وجہ سے پار نہ کر پائے ہوں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو انشاءاللہ کہنے کی اس وقت اجازت دیں گے جب قیامت قریب آ جائے گی اور ان کے نکلنے کا وقت ہو جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج و ماجوج میں حکومت اور رعایا ہیں، اور ان میں اہل حرفت لوگ بھی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اس کی قدرت اور مشیت پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کا جملہ اللہ تعالیٰ ان کے سربراہ کی زبان پر جب جاری کریں گے، اس سے سمجھ میں آیا کہ بغیر اسے انشاءاللہ کے لفظ کی سمجھ آنا، جس سے انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہو جائے گی، یہ ان سے نہیں ہو سکے گا۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق قرآن کریم میں سورہ کہف میں بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء جو 17ویں پارے میں ہے، حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، روایات میں بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد، اور یہ ہمارے سامنے ابھی ابو داؤد شریف، ترمذی وغیرہ میں بھی ان کی تفاصیل موجود ہے۔ اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک و صالح بندے بھی ہوں گے؟ یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرتے وقت جب حضور نے فرمایا تھا کہ فتح الیوم من ردم یأجوج و مأجوج، تو اس وقت حضرت ام المومنین نے عرض کیا تھا ہم میں نیک صالح بندے ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اگر خباثتیں پھیل گئیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر روایات بھی اس سلسلے میں ہمیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج اپنے مردوں، عورتوں، بچوں سمیت زمین پر فساد پھیلائیں گے، غرور و تکبر کے ساتھ اللہ کے حدود کی بے حرمتی کریں گے، حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ وہ سوچیں گے کہ جیسے ہم نے اہل زمین کو قتل کر دیا ہے، ایسے ہم اہل آسمان کو بھی قتل کرتے ہیں، اور اہل زمین میں سے یاجوج و ماجوج کے شر سے کوئی نہ بچے گا سوائے وہ جو اپنے گھروں میں چھپ گئے ہوں گے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے۔ مسلمانوں پر شدید بھوک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کریں گے تو اللہ پاک یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کریں گے جس سے وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برسائیں گے جس سے زمین دھل جائے گی۔ پھر اللہ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ وہ اپنی زراعت نکال دے اور اپنی برکت اگل دے۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، زمین پر فساد پھیلائیں گے تو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے اور اپنے جانور بھی اپنے ساتھ چھپا لیں گے۔ پھر یاجوج و ماجوج زمین کا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کسی نہر سے گزریں گے
اور اس کا پانی پی جائیں گے، بالکل اس کو سکھی کر دیں گے، خشک کر دیں گے۔ تو جب ان کے پیچھے والے اس نہر سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا، اتنا خشک کر دیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب اہل زمین پر کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو چھپ نہ گیا ہو، جس سے زمین خالی ہو جائے گی، تو یاجوج و ماجوج آپس میں کہیں گے کہ ہم اہل زمین سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اہل آسمان باقی رہ گئے ہیں، تو ان میں سے ایک اپنا تیر آسمان کی طرف بھیجے گا، وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فتنہ امتحان اور آزمائش ہوگی۔ یاجوج و ماجوج اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا۔ وہ کیڑا ان کو کاٹے گا، کاٹتا رہے گا دیمک کی طرح۔ وہ صبح کے وقت مر چکے ہوں گے، ان کی کوئی حس و حرکت نہیں ہوگی۔ تو مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جان سے کھیل کر دیکھ آئے کہ دشمن یعنی یاجوج ماجوج کی کیا خبر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی جان پر کھیل کر نکلے گا اور وہ خود کو یقین دلائے گا کہ وہ واپس نہ لوٹ پائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہیں، تو وہ مسلمانوں کو بلانے کی ہمت کر کے بلائے گا، مسلمانوں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں دشمن سے نجات دے دی ہے۔ تو سارے مسلمان باہر نکل آئیں گے اور اپنے جانوروں کو چرائیں گے، اور ان کے جانوروں کے لیے اس وقت غذا یاجوج ماجوج کا گوشت بن جائے گی، جس سے جانور کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ جب یاجوج و ماجوج کی ہلاکت ہو جائے گی تو اب مومنوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، زمین پر خیر اور برکت پھیل جائے گی، مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے متعلق صاف ہوں گے، اس وقت کوئی لڑائی یا جنگ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت سلمہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص حضور کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا، اسلحہ سمیٹ لیا گیا، بعض قومیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، اسلحہ سمیٹ لیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا، جھوٹ کہا انہوں نے، ابھی جنگ شروع ہوئی ہے۔ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، انہیں ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ ایک قوم کو گمراہ کریں گے تو اس جماعت کا رزق ان میں سے ہوگا، وہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، اور نہ جنگ کا اسلحہ سمیٹا جائے گا یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نہ نکل آئیں۔ رواہ النسائی۔ حضرت ابو سعید سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد تک ضرور بیت اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا۔ یہاں یاجوج ماجوج کے تذکرے میں سد ذوالقرنین، دیوار ذوالقرنین کا تذکرہ آتا ہے، تو اس سے متعلق بھی ہمارے طلباء کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو دیکھا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ میں نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی ہے، اور وہ دیوار ایسی تھی جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اس میں مختلف رنگوں کے دھاگے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے اس شخص کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا، واقعی تم نے دیکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ الواسق نے اپنے کچھ ساتھی بھیجے اور ان کے ساتھ ایک لشکر تیار کر کے روانہ کیا تاکہ وہ یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھ آئیں۔ خلیفہ کا لشکر ایک ملک سے دوسرے ملک پار کرتا گیا، یہاں تک کہ اس دیوار تک پہنچ گیا۔ لشکر نے دیکھا کہ وہ دیوار لوہے اور پیتل سے بنی ہوئی ہے، یہ بھی کہا کہ اس دیوار میں ایک بڑا دروازہ ہے جس پر بہت بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس دیوار کی کچھ باقی اینٹیں زمین پر پڑی دیکھیں، اور وہ دیوار نہایت بلند اور اونچی ہے کہ اس پر چڑھنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ جن پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی گئی ہے
ان پر چڑھ کر بھی دیوار پار کرنا ناممکن ہے۔ پھر وہ لشکر واپس لوٹ آیا اور اس لشکر کو روانگی سے واپسی تک 2 سال لگ گئے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ابن کثیر نے اس بات کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور نہ ہی اپنی عادت کے مطابق اس پر کوئی تعلیق فرمائی ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیوار چین ہی ذوالقرنین کی دیوار ہے؟ نہیں، بلکہ ذوالقرنین کی دیوار اور دیوار چین دونوں میں بہت فرق ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے آگے اس لیے دیوار بنائی تھی تاکہ چین کے بڑے سربراہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور کیونکہ ذوالقرنین نے دیوار بنانے میں لوہا اور تانبا استعمال کیا تھا جبکہ دیوار چین میں پتھر اور سیمنٹ ہے۔ یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے جو یاجوج و ماجوج کے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ دیوار چین بہت سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائی گئی ہے جو کہ چین کے مشرقی جانب سے لے کر مغربی جانب تک بنی ہوئی ہے، اور ذوالقرنین والی دیوار آخری زمانے میں جبکہ اللہ چاہیں گے تو یاجوج و ماجوج پھلانگ سکیں گے، مگر دیوار چین میں تو لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فضائی سیٹلائٹ یاجوج و ماجوج کی دیوار اب تک کیوں نہیں دیکھ سکے ہیں؟ زمین کا احاطہ کرنا اور اس کے کونے کونے کا جاننا یہ مخلوق کی طاقت میں نہیں ہے بچوں، بلکہ یہ صرف اللہ کی قدرت میں ہے جس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار اور دجال کی جگہ وغیرہ نہ دیکھ سکیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے لوگوں کو یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھنے سے پھیر دیا ہو، یا لوگوں اور ان کے درمیان ایسی رکاوٹیں پیدا کر دی ہوں جن سے وہ نہ دیکھ پائیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ وادی تیہ میں عرصہ دراز تک سرگرداں و حیراں پھرتے رہے لیکن انہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کا وقت مقررہ ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر، تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ ہر واقع ہونے والی چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جن چیزوں کو گزشتہ زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا اور وہ عاجز رہے، مگر ان کے بعد والے زمانے نے ان چیزوں کو دیکھ لیا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے ظاہر ہونے کا وقت مقرر کیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو احادیث یاجوج و ماجوج کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو یہ یاجوج و ماجوج کے متعلق کچھ تفاصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجیں گے کہ میں نے ایسی قوم نکالی ہے جس کا کوئی سامنا نہ کر سکے گا اور نہ ان سے مقابلہ کر سکے گا، لہٰذا تم مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جاؤ اور پھر ان کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق سے باخبر رہ کر چوکنا رہنے کی، محتاط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔